اللہ نے مذہب میں جو قوت اور طاقت رکھی ہے وہ قوت اور طاقت دنیا کے کسی ہتھیار کے اندر نہیں ہے۔ مذہب اس طاقتور چیز کا نام ہے کہ اگر پست کو ملے تو وہ بالا ہو جائے، کمزور کو ملے تو وہ طاقتور ہو جائے۔ ہمیشہ اس بات کو یاد رکھیے گا، ہتھیار انسان کو طاقتور نہیں کرتے، ہتھیار کمزور انسان کا یا بہادر انسان کا سہارا بنتے ہیں مگر طاقتور نہیں کرتے۔ لیکن مذہب وہ ہے جو کمزوروں کو طاقتور کر دیتا ہے، خوفزدہ لوگوں کو بے خوف کر دیتا ہے، پست لوگوں کو بلند کر دیتا ہے، ادنا کو اعلیٰ کر دیتا ہے۔ مذہب صلاحیتوں کو بام عروج پر پہنچاتا ہے۔ مذہب کی بہت قیمت ہے، مذہب کی بہت اہمیت ہے۔ اگر مذہب بچانے کے لیے انسان کو اپنی جان تک دینا پڑ جائے تو مذہب بچانے کے لیے جان دینے کا سودا بھی بڑا سستا سودا ہے۔ یاد رکھیے، اسی لیے ہمارے جو اسلاف تھے ان کے نزدیک اپنے گھر سے زیادہ، اپنے نسب سے زیادہ، اپنے مال سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ اگر کوئی چیز قیمتی تھی تو مذہب اور ایمان قیمتی تھا۔ اسی لیے آیہ کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہود کو جواب دیتے ہوئے حضرت یعقوب علیہ السلام کے وصال کے وقت کے واقعے کو حکایتاً بیان فرمایا ہے، اور پھر اللہ ارشاد فرماتا ہے، دیکھو ایک نبی دنیا سے جا رہے ہیں، ایک نبی دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں، تو جاتے جاتے ان کے ذہن میں کیا چل رہا ہے، جاتے جاتے ان کے ذہن کی فکر کیا ہے۔ ہر انسان دنیا سے جاتا ہے، ذہن کے اندر ایک فیلنگ ہوتی ہے۔ دنیا سے جانے والا انسان اگر مال چھوڑ کر کے جا رہا ہے تو ذہن کے اندر یہ چلتا ہے کہ میں نے مال کمایا، میرے بعد اس مال کا وارث کون کس طریقے سے ہوگا، تقسیم کس طریقے سے ہوگا، معاملات کس طریقے سے ہوں گے۔ غرض کے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا گیا کہ لوگوں کے ذہن کے اندر ایک فکر ہے، مکان کس کے حوالے، دکان کس کے حوالے، کاروبار کس کے حوالے۔ لیکن آؤ اللہ والوں کی فکر دیکھو، حضرت یعقوب علیہ السلام کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اہل کتاب کو جواب دیتے ہوئے ان کے واقعے کو حکایتاً بیان فرما رہا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، ام کنتم شہداء، کیا تم اس بات کے گواہ نہیں ہو اور تمہیں یہ بات پتہ نہیں ہے کیا اذ حضر یعقوب الموت، جب حضرت یعقوب علیہ السلام دنیا سے تشریف لے جانے لگے۔ یہ یعقوب علیہ السلام کون ہے؟ اللہ اکبر، ابراہیم علیہ السلام کے حقیقی اور سگے پوتے ہیں اور یوسف علیہ السلام کے والد ہیں، اور اللہ نے ان کو جو ہے 11 بیٹوں سے نوازا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے ان کو 12 بیٹوں سے نوازا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام گم ہو گئے تھے، 11 بیٹے بچے تھے، بعد میں وصال سے پہلے وہ بھی مل گئے، اور پھر پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں اتنا بڑا کنبہ ہوا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو صوفیاء نے اپنے لب و لہجے میں ایک کئی ٹہنیوں کا درخت کہا، بلکہ قرآن مقدس کی تفاسیر میں بھی ان کو 12 ٹہنیوں والا درخت سے تشبیہ دی گئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو بہت کثیر العیال ہوئے اور اللہ نے ان کو عمر بھی بڑی طویل عطا فرمائی۔ لیکن یعقوب علیہ السلام، اب آپ اندازہ کریں یعقوب کون؟ بادشاہ کے باپ تھے، نبیوں کے باپ تھے، انبیاء کے باپ تھے۔ اللہ اکبر، انہی کا لقب اسرائیل ہے، اور سارے انبیاء بنی اسرائیل انہی کی اولاد کے اندر ہوئے ہیں۔ لیکن جب دنیا سے جا رہے ہیں تو اللہ اس واقعے کو بیان فرما رہا ہے کہ جب یعقوب علیہ السلام دنیا سے تشریف لے جانے لگے تو اپنے بیٹوں کو جمع فرمایا، اپنے پوتوں کو، پوتیوں کو، نواسوں کو، یعنی کہ اپنے اہل و عیال کو جمع کیا، اور ان کو جمع کرنے کے بعد ان سے ایک سوال کیا، مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِی، تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تم خدا کس کو مانو گے؟ تم رب کس کو مانو گے؟ یعنی تم کس مذہب پر رہو گے؟ پتہ چلا ایک باپ کو دنیا سے جانے سے پہلے اس
لیکن ہم نے مسلمان ہونے کا ڈھونگ رچایا. میں بڑی اگر برا لگے الفاظ تلخ ہو تو کیوں ڈھونگ رچانا کہہ رہا ہوں؟ ڈھونگ رچانا، ڈھونگی اس کو کہتے ہیں، ہے نہیں اور بنے اس کو کہتے ہیں ڈھونگی. جیسے کوئی جوگی ہے نہیں اور بنے تو کہیں گے ڈھونگی، کوئی صوفی ہے نہیں اور بنے تو کہیں گے ڈھونگی، کوئی پیر ہے نہیں بنے تو کہیں گے ڈھونگی، کوئی عالم ہے نہیں بنیں گے تو کہیں گے ڈھونگی. تو جو اندر سے مسلمان نہ ہو اور وہ ڈھونگ رچائے، آپ کہیں گے یہ کیا ہوا؟ میں کہا مسلمان کون ہوتا ہے؟ مسلمان کا عقیدہ ہے اللہ دیکھ رہا ہے. مسلمان کا ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ ہر حالت میں دیکھ رہا ہے. اب مجھے بتاؤ، جب ابا دیکھ رہا ہے تو سگریٹ نہیں پیتے، تو اللہ دیکھ رہا ہے تو زنا کرنے کی ہمت لاتے کہاں سے؟ دو ہی نظریات ہو سکتے ہیں. ایک تو اللہ نہیں دیکھ رہا، ایک نظریہ یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ نہیں دیکھ رہا، پھر جو چاہو کر لو، اللہ نہیں دیکھ رہا، جو چاہو کر لو. لیکن اس عقیدے کے ساتھ جینا کہ اللہ نہیں دیکھ رہا، یہ تو کفر ہے، کافر ہو گئے، مسلمان نہ رہے. اور پھر اللہ دیکھ رہا ہے، پھر زنا کا ڈر، اللہ دیکھ رہا ہے، پھر شراب کا ڈر، اللہ دیکھ رہا ہے، پھر کسی عورت پر پاپ کی نظر، اللہ دیکھ رہا ہے، پھر سود کا دھندا، اللہ دیکھ رہا ہے، کسی مرد پر باپ کی نظر، کسی لڑکے پر قوم لوط کے عمل کے حوالے سے گندی نگاہ، اللہ دیکھ رہا ہے. مسجدوں کا چندہ کھا جانا، اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ اکبر، مزارات پر خرافات کرنا، اللہ دیکھ رہا ہے. بدعتوں کو رواج دینا، اللہ دیکھ رہا ہے. سنتوں کو پیروں تلے کچلنا. مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اس تصور سے جیے کہ اللہ دیکھ رہا ہے اور پھر وہ گناہ کرے. اگر اللہ دیکھ رہا ہے اس کے بعد بھی وہ گناہ کرتا ہے تو پھر مجھے بتائے کہ پھر مسلمان ہونے کا مطلب کیا ہے؟ مسلمان ہونے کا مطلب کیا ہے؟ جب ابا دیکھ رہا ہے، پیر دیکھ رہا ہے، ارے ابا اور پیر کو تو چھوڑو، اگر پبلک دیکھ رہی ہے، سی سی ٹی وی کیمرے کی زد میں ہے، تو ہم کوئی اونچی حرکت نہیں کرتے، کوئی غلط حرکت نہیں کرتے، اور سارے جرائم کر رہے اور اللہ دیکھ رہا ہے. کون سا عقیدہ ہے؟ کون سا نظریہ ہے؟ پتا چلا دنیا جو دشمن بنی ہے اس وجہ سے نہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان نہیں رہ گئے اس لیے لوگ ہمارے دشمن بنے ہیں. اور یاد رکھنا، دشمن بھی قدرت بناتی ہے اور دوست بھی قدرت. ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا عقیدہ ہے، ہم کسی کے چمچے نہیں ہیں کہ سیاسی لیڈروں کی آواز میں لا کر آپ کو تھپکیاں دیں. ہم تو جب وقت آتا ہے تو ان کی بھی بخیاں اجھیڑ لیتے ہیں، اور جب آپ سے مخاطب ہوتے ہیں تو پھر آپ سے بھی بات کرتے ہیں. ہمیں کسی سے کوئی بات نہیں، لیکن حقیقت یہ دوست اور دشمن اللہ بناتا ہے. خیر ہی و شر ہی من اللہ تعالی ہمارا عقیدہ ہے، شر اور خیر اسی کی طرف سے. حقیقی مؤثر وہی ہے. یہ اور بات ہے کہ ادب کے لہجے میں شر کے بارے میں ڈائریکٹ اس کی طرف نسبت نہیں کی جاتی، لیکن عقیدہ یہی ہے کہ مؤثر حقیقی صرف اللہ ہے. اس کو غور کرنا، اگر پتا بھی ہلے پتا تو بھی اللہ ہلاتا ہے، یعنی ہوا نہیں ہلاتی. توجہ کرنا، یہ اپنا عقیدہ ہے، ہوا نہیں ہلاتی. اگر اللہ پتا ہلانا نہ چاہے تو آندھی بھی نہ ہلا سکے، اور اگر وہ ہلانا چاہے تو بغیر ہوا کے بھی وہ پتا ہلتا ہوا نظر آئے. یہ عقیدہ ہے. اگر مسلمان ہو تو ذرا اس کو بھی سیکھیں، ہمیں اس کو سیکھنا چاہیے. دوا شفا نہیں دے سکتی، اگر اللہ نہ چاہے تو پھر لقمان حکیم کا دیا ہوا نسخہ بھی آپ کے کوئی کام نہیں آ سکتا. تو بہت واضح طور پہ بہت کھلی بات کرتا ہوں. اگر اللہ شفا دینا نہ چاہے تو حکیم لقمان کا نسخہ بھی کام نہ آئے. بلکہ اور بڑھ کے بات کہہ دوں، حکیم لقمان کے بارے میں تو اختلاف ہے کہ وہ ہیں کیا، لیکن جس پر پوری امت کا اتفاق ہے کہ وہ نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، اولو العزم پیغمبروں میں سے حضرت موسیٰ. اگر اللہ نہ چاہے تو نسخہ موسیٰ بھی شفا نہیں دے. اٹھائیں حدیث. ایک مرتبہ حضرت موسیٰ بیمار ہوئے، اللہ نے سے کہا مولا میں بیمار ہو گیا، کیا کروں؟ ارشاد ہوتا ہے فلاں جڑی بوٹی لو اور پی لو.
پیتے شفا ہوتی ہے، شفا ہو گئی، کچھ دنوں کے بعد پھر بیمار پڑے، سوچا کہ اللہ سے کیا پوچھنا، نسخہ تو پتہ چل گیا، اب اسی جڑی بوٹی کو اٹھایا اور پیا، یعنی کہ پہلے نسخہ رب تھا اور اب نسخہ موسیٰ ہے۔ اب پوچھا نہیں کیونکہ اللہ ہی نے بتایا تھا۔ اسی بات کو سمجھانے کے لیے میں اتنی بات کر رہا ہوں، ورنہ میرا عنوان یہ نہیں ہے، عنوان مجھے کسی اور جگہ تک آپ کو خود بھی پہنچنا اور آپ کو پہنچانا ہے بہت جلدی۔ اپنی مرضی سے پی لیا، مرض بڑھ گیا، اپنی مرضی سے پی لیا، مرض بڑھ گیا۔ اس کی مولا پہلے تو شفا ہوئی تھی، اب مرض بڑھا کیوں؟ تو کہا موسیٰ آپ نے کیا سمجھا کہ وہ جڑی بوٹی شفا دیتی ہے؟ شفا تو ہماری مرضی میں رکھی ہوئی، جو پہلے شفا دے رہی تھی وہی پھر بیماری کا سبب بن گئی۔ تو یہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے، کوئی اس پر کتنا بھی کچھ کرے تو محبت اور نفرت نے اللہ پیدا کہا، بلکہ حدیث پاک ہے، حدیث قدسی ہے، ارشاد ہوتا ہے کہ لوگوں کی دل ہماری دو انگلیوں کے درمیان ہے جیسا کہ اس کی شان ہے، بلکہ حدیث میں اس طریقے کے الفاظ ہیں، لوگوں کے قلوب، لوگوں کے دل اللہ رب العزت کے دست قدرت میں ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ جس طرف ہم چاہتے ہیں محبت کے لیے پھیر دیتے ہیں اور جس طرف چاہتے ہیں نفرت کے لیے پھیر دیتے ہیں، تو نفرت اور محبت قدرت پیدا کرتی ہے۔ جب ہم سچے مسلمان ہوتے ہیں تو دنیا ہمارے قدموں میں جھکتی ہے، اور جب ہم چیٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، جب ہم مکر کر رہے ہوتے ہیں، جب ہم فریب کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر اللہ دنیا کی دوسری قوموں کو ہمارے مقابلے میں کھڑا کرتی ہے اور کھڑا کر کے ہماری طاقت کے غرور کو خاک میں ملاتی ہے، اور یہ بھی اس کی حکمت ہے۔ اللہ اس لیے ہمیں دشمنوں کو ہمارے سامنے کھڑا کرتا ہے تاکہ کسی ناسے کی نصیحت کی وجہ سے تو نہیں پلٹ رہا ہے تو دشمن کے خوف کو مسلط کر کے کہا جاتا ہے اب تو پلٹ جا۔ اس کی ایک مثال بتاؤں، جب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے بڑی محنت کی، یہ 5ویں صدی کی بات ہے، 5ویں صدی ہجری میں آپ پیدا ہوئے، 6ویں صدی ہجری میں آپ نے پردہ فرمایا، تقریباً کم و بیش 90 سال کی عمر تک آپ نے اللہ کے دین کی خدمت کی، یعنی 90 سال کی آپ نے عمر پائی، اور اگر دین کی خدمت جوڑ لے تو تقریباً 70 سال بنتی ہے۔ ان سالوں کے اندر آپ نے جو محنت کی ہے، دین کو زندہ کیا ہے، پوری دنیا کے اندر اسلام کا غلغلہ ہو گیا۔ صلاح الدین نے بیت المقدس بھی فتح کر لیا اور سلجوکیوں کا زوال بھی اپنی اس کا خاتمہ ہو گیا، زوال کا خاتمہ ہو گیا۔ زمین پہ جو جنت بنائی گئی تھی، اس زمینی جنت کا، عارض جنت کا وہ فتنہ بھی ختم ہوا، نشے والے مذہب کا بھی خاتمہ ہوا، سب کی جڑیں کٹ گئی، اسلام کا غلغلہ ہوا۔ ابھی غوث پاک کے پردہ فرمانے کو چند سال نہیں گزرے تھے کہ امت کے بادشاہ بگڑے، امت کے مالدار بگڑے، امت کے دولت مند بگڑے۔ یہ بات یاد رکھنا، امتیں بگڑتی ہے دولت مندوں سے، امتیں سدھرتی بھی ہے دولت مندوں سے، یہ نقطہ یاد رکھنا۔ میں بات اس پر آگے انشاءاللہ عرض کروں گا اللہ کی توفیق رہی تو۔ بگاڑ امت میں جو ہوتا ہے وہ دولت مندوں کی وجہ سے، سدھار بھی ہوتا ہے دولت مندوں کی وجہ سے۔ تو بہرحال لوگ بگڑے، کیسے بگڑے؟ ایک مالدار کے گھر میں، بغداد کے مالدار کے گھر میں 300 عورتیں شراب پلانے والی ہوتی تھی اور 800 لڑکیاں گانا گانے والی ہوتی تھی، اور یہودی نصرانی مشرکین اپنے گھر میں لالا کر رکھتے تھے اور ان کے ساتھ بدکاری کرتے تھے۔ کوئی کسی کی سن نہیں رہا تھا۔ پھر اللہ نے چنگیز خان اور ہلاکو کو کھڑا کیا۔ اب ہلاکو اور چنگیز جب کھڑے ہوئے تو جب ان کا لشکر چلتا تھا تو وہ لاکھوں میں تھے، کعبے کو ختم کرنے کے لیے وہ اٹھے تھے کہ ہم کعبہ گرا دیں گے۔ دیکھیے اگر آپ عقل مندی سے آج کی گفتگو سنیں، یہ بات سنیں، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ دور اور یہ دور آپ ملا کر کے دیکھیں گے تو بہت زیادہ فرق آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ لاکھوں کی تعداد، وقت کا بادشاہ اپنی فوج کو لے کر کے اسلام مٹانے چلا تھا، اس کو مٹانا تھا اسلام۔ اچھا وہ چلا تھا اسلام مٹانے، حالانکہ اسلام رہ بھی کتنا گیا تھا یہ بھی آپ سمجھ لیں۔
وہ یہ اپنے ذہن میں سوچ رہا تھا کہ عبد الرحمان، عبد السلام، عبد المصطفیٰ، غلام مصطفیٰ، ان کو ختم کر دوں گا تو اسلام مٹ جائے گا۔ حالانکہ اس دور کے عبد السلام، عبد الرحمان، غلام مصطفیٰ، عبد المصطفیٰ، ہمارے عبد المصطفیٰ اور عبد الرحمان جیسے آج کل لوگوں کے نام ہے بس ایسے ہی تھے، یعنی نام تو بڑے بڑے تھے اور اونچی دکان اور پھیکا پکوان، نام بڑے ہیں، مسلمانوں جیسے نام ہے لیکن مسلمانوں جیسے کام نہیں، کوئی کام مسلمان جیسے آج ہم رہ گئے، آپ اور ہم ہیں۔ کتنے مسلمان ہیں جو خوش دلی کے ساتھ، خوش دلی کی بات کر رہا ہوں، خوش دلی کے ساتھ پوری زکوٰۃ رمضان شریف کے اندر وقت سے پہلے نکالتے ہیں؟ کتنے مسلمان ہیں؟ انگلیوں پہ گن لینا، کروڑ پتی لوگ، اربوں پتی لوگ، کوئی نہیں نکالتا، چند ہیں انگلیوں پہ جن کو آپ گن سکتے ہیں۔ اس کے بعد روزے کتنے لوگ رکھتے ہیں اس کا آپ سروے کرو، نماز کتنے پڑھتے اس کا سروے کرو، پھر عورتوں پر نظر ڈالنے سے کتنوں کی آنکھیں بچی ہوئی ہیں۔ میں تو یہ کہتا ہوں کسی کو دیکھنے کی اور سروے کرنے کی ضرورت نہیں، اپنے آپ میں ڈوب کے ہم خود سوچیں کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ اور جو لوگ پوری زکوٰۃ نکالتے بھی ہیں ان کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ جب نکالتے ہیں تو ان کا کلیجہ پھٹتا ہے کہ اتنی بڑی رقم میں کیسے نکال رہا ہوں۔ اور یاد رکھنا اللہ کی راہ میں دینے کے بعد اگر دل بے چین ہوتا ہے تو اللہ اس کو قبول نہیں کرتا، اللہ تو اس کو قبول کرتا ہے جو خوش دلی کے ساتھ دیا جائے۔ ہاں آپ دیکھو چندہ تو لکھا دیا 50,000، لیکن اس کے بعد دل کے اندر ایک کھلبلی مچی ہوئی ہے کہ 50 لکھایا کیسے، کچھ کم کر لیتا تو اچھا ہوتا۔ میرا اللہ محتاج نہیں ہے، میں تو لوگوں سے کہتا ہوں اگر تیری دولت اللہ کی راہ میں لگ رہی ہے تو یہ اس کا کرم ہے کہ اس نے تجھے چن لیا ہے، ورنہ اس کے یہاں دولت مندوں کی کمی کیا ہے؟ کسی کا مال شراب کے اڈوں پر، جوئے کے اڈوں پر، نشے کے اڈوں پر اور زنا کے اڈوں پر خرچ ہوتا ہے، کسی کا مال پولیس کو رشوت کی شکل میں دیا جاتا ہے، کسی کا مال ڈاکٹروں کی جیب میں جاتا ہے اور کسی کا مال اللہ کے دست قدرت میں رکھ کر کے اللہ کی راہ میں خرچ ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب تم اللہ کی راہ میں دیتے ہو، حدیث پاک ہے جب تم اللہ کی راہ میں دیتے ہو تو لوگوں کے ہاتھ میں وہ تمہارا دیا ہوا بعد میں آتا ہے، پہلے وہ اللہ کے دست قدرت میں آتا ہے، پہلے اللہ اس کو خود وصول کرتا ہے اپنے دست قدرت میں، بعد میں دوسروں کے ہاتھ میں آتا ہے۔ ہاتھ کوئی ہو، پہلے خدا کے ہاتھوں میں تمہارا دیا ہوا وہ پہنچتا ہے، عطیہ، پیسہ، صدقہ، زکات، اس کے بعد دوسروں کے ہاتھ میں پہنچتا ہے۔ اب اللہ کی راہ میں دینے کو سمجھتے کیا ہے، بلکہ یہاں تک فرمایا جو اللہ کی راہ میں دیتا ہے وہ اللہ کو قرض حسنہ دیتا ہے۔ آج تم اپنی حیثیت کے مطابق دے رہے ہو، کل اللہ تمہیں اپنی شان کے مطابق۔ جب صدیق اکبر افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، سیدنا صدیق اکبر نے جب سب کچھ دے دیا، کرتا بھی اتار کے دے دیا، ٹاٹ پہن لیا، اور جبریل نے آ کے یہ پوچھا کہ آپ ابو بکر سے پوچھو کہ کہیں دل چھوٹا تو نہیں ہو رہا ہے، کہیں دل میں کوئی تکلیف تو نہیں ہے کہ